اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا کہ سوال کرنے والے کو جتنا قیامت کے بارے میں پتا ہے اتنا ہی جواب دینے والے کو پتا ہے، بل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ سوال کرنے میں والے نے عرض کی یا رسول اللہ پھر اتنا بتا دیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ تم دیکھو گے کہ لونڈی اپنی مالکن کو، اپنے آقا کو جنم دے گی۔ اس سے کیا مراد ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی؟ آپ نے شاید سنا پڑھا ہوگا کہیں ضرور کہ پہلے جب لوگوں کے ہاں لونڈیاں ہوتی تھیں، غلام ہوا کرتے تھے نا، تو پھر ان کے آقا کا، ان کے مالک کا ان پہ بڑا دباؤ ہوتا تھا۔ آپ نے حضرت بلال حبشی کے واقعات بھی سنے ہوں گے، کس طرح اس کے مالک نے ان کو گرم ریت پہ لٹایا، گرم سلاخیں لگائیں، سینے پہ پتھر رکھے، صرف اس لیے کہ کلمہ چھوڑ دے۔ سمجھانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مالک جو ہوتے تھے وہ اپنی لونڈیوں پہ بڑا ظلم کرتے تھے، بڑا روب ڈالتے تھے، ان کا بڑا دبدبہ ہوتا تھا، اور وہ لونڈی اپنے آقا سے ڈرا کرتی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کرنا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ماں کے ہاں جو بیٹا یا بیٹی پیدا ہوگی وہ اپنی ماں کے اوپر جوان ہونے کے بعد کچھ اس طرح سے حکم چلائے گی جس طرح آقا اپنی لونڈیوں پہ حکم چلایا کرتا، اور جس طرح وہ لونڈیاں اپنے آقا سے ڈرا کرتی تھیں، سہم جایا کرتی تھیں، ان کی باتیں مانا کرتی تھی، اور ان کا ڈر اور ان کا خوف ان کے دلوں میں بیٹھ جایا کرتا تھا، کچھ اس طرح کا حال ہوگا جوان اولاد کے سامنے ماں باپ کا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور آج کے اس دور میں ہر گھر کا ماحول ہر فرد کے سامنے ہے۔ میرے گھر کا ماحول میرے سامنے ہے، اور آپ کے گھر کا ماحول آپ کے سامنے ہے۔ پورا معاشرہ سمجھتا ہے آج کے اس دور کو، اور ماں باپ کی کیا صورتحال ہے، ماں باپ کو ہم کتنی عزت دیتے ہیں۔ کئی گھروں میں تو بڑی نازک صورتحال ہوتی ہے، ماں باپ کو کوئی درجہ ہی نہیں دیا جاتا، اور نہ ہی ان کی بات کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے، اور نہ ہی ان کی بات کا کوئی بھاؤ ڈالا جاتا ہے کہ میرے باپ نے کہا ہے یا میری ماں نے کہا ہے یا یہ نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی اس روشنی میں دیکھیں تو آج سارے نہیں تو چند ایک گھر تو ضرور نظر آتے ہیں جہاں یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ ماں باپ جوان اولاد سے ڈرتے ہیں۔ تو جہاں یہ ماحول ہے پھر اس اولاد کو سمجھ جانا چاہیے کہ میں قیامت کی نشانی بننے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں۔ تو میرا اس کی طرف واضح پیغام یہی ہے کہ اگر ہم نیکوکاروں کی صف میں شامل نہیں ہو سکتے، نیک لوگوں میں شامل نہیں ہو رہے، نیک لوگوں کی پیروی نہیں کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کی پیروی کما حقہ نہیں کر پا رہے، تو کم سے کم اتنا تقویٰ ضرور اختیار کر لیں کہ ہمارا وجود قیامت کی نشانیوں کا کردار نہ بن جائے، کہیں ہمارے وجود سے قیامت کی نشانیوں کا صدور نہ ہو جائے۔ اپنے آپ کو کم سے کم اتنا بچائیں۔ اگر سننے والوں میں سے، ناظرین حاضرین میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے کہ والدین اس سے ڈرتے ہیں، جھجکتے ہیں، ان کا خوف بیٹھا ہوا ہے، یا اس انداز سے روب ڈالتا ہے جس طرح ایک آقا اپنے غلام پہ روب ڈالتا ہے، تو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو فکر آخرت دلائے، خوف خدا اپنے آپ کو یاد دلائے، اور شرم نبی اپنے آپ کو دلائے۔ کم سے کم اگر نیکوکاروں میں شامل نہیں ہو سکتا تو قیامت کی یہ نشانی بننے میں کوئی کردار ادا نہ کرے۔